الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائی. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جو آیت ابھی آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی گئی، فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے کے بارے میں جو فضیلت بیان فرمائی، ایک تو مسجد آباد ہوتی ہے حقیقی اعتبار سے تو سجدوں سے آباد ہوتی ہے کہ اس کے اندر نمازی جو ہے کثرت سے آتے جاتے ہوں، مسجدیں جو ہے نمازیوں سے آباد ہونی چاہیے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ مسجد کو ہر اعتبار سے اس کو بنایا جائے، اس کی تعمیر کی جائے. یعمرو سے تعمیر کا ترجمہ نکلتا ہے کہ اس کو اچھا بنایا جائے، اپنے گھروں سے اس کو اعلیٰ بنایا جائے. آپ کے گھر کچے ہیں تو مسجد پکی ہونی چاہیے، آپ کے گھر میں پلاسٹر نہیں تو مسجد میں پلاسٹر ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں پلاسٹر ہے تو مسجد میں ٹائلس ہونی چاہیے. مسجد کو عمدہ اور اونچا بنانے کا قرآن میں ذکر ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کے گھر کو اونچا بنائیے، اس کے اندر جو ہے اللہ کا نام لیا جائے، صبح بھی اور شام بھی ہر وقت اس کے اندر اللہ اللہ کیا جائے. اور وہ ایسی
چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ مسجدوں کو ظاہری اور باطنی اور حقیقی معنی ہر اعتبار سے اس کو آباد کیا جائے. اور یہ مسجدیں جو ہے ایک مومن کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتی ہے. یہاں سے نور ہدایت ملتا ہے, یہاں سے دلوں کو جو ہے تجلی ملتی ہے, اور جو ہے ایمان کا نور ملتا ہے, دلوں کے اندر جو ہے تازگی آتی ہے. اور جو آدمی مسجد سے کٹا ہوا ہوتا ہے اس کو نور ہدایت نہیں ملتا. تو جو آدمی مستقل مسجد سے وابستہ رہتا ہے, مسجد سے اس کے تار جڑے رہتے ہیں, تو اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے. تو مسجد سے کٹ جاتا ہے تو اسے یہ چیز نہیں ملا کرتی. تو مسجد سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے, مسجد کو ہر اعتبار سے آباد کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ جس آدمی کو تم دیکھو مسجد میں لگاتار آتا جاتا ہوا دیکھو, اس کے ایمان کی گواہی دو, اس کے ایمان کی گواہی دو. اور اسی کو جو ہے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ جس طریقے سے جو آدمی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, گویا انہوں نے اللہ کے یہاں اور اس رجسٹر کے اندر اپنے ایمان کے ایماندار ہونے کی رجسٹری کرا لی. جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر کسی مکان کی کسی پلاٹ کی رجسٹری نہ ہوئی ہو تو کوئی بھی اس پر غاصبانہ غضب اپنا دعویٰ کر سکتا ہے, اور عدالت کے اندر بھی آپ جو ہے یعنی کہ پیچھے ہٹ جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس اس کے کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہے. تو جس آدمی کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے, مسجد کو آباد رکھتا ہے, گویا اس نے اپنے ایمان کی رجسٹری اللہ کے دربار کے اندر کرا لی. جب کوئی شیطان اس کی طرف حاوی ہوتا ہے, کیونکہ شیطان موت کے وقت سب سے زیادہ اپنی ایڑی چوٹی کے زور لگاتا ہے کہ ایک آدمی جو مسلمان تھا, جو مومن تھا, کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان ختم کر دیا جائے. کہ شیطان موت کے وقت بہت زیادہ اپنی, کیونکہ اس کی ساری زندگی کی کمائی کا وقت ہے, اس نے زندگی میں کتنے اس سے گناہ کرائے, کتنے اسے غفلتوں میں ڈالا, اگر یہ ایمان کے ساتھ چلا گیا تو شیطان کی ساری زندگی کی محنت بیکار ہو جاتی ہے. تو موت کے وقت میں شیطان ایڑی چوٹی کے زور لگاتا ہے. میں ادھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو آدمی مسجدوں کو آباد کرتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کی اس وقت کی حفاظت فرماتے ہیں کہ جس وقت شیطان اس کو بہکا رہا ہو, کیونکہ ایمان کے ساتھ جانا یہ انتہائی ضروری ہے. اگر موت کے وقت ہمارا ایمان نعوذ باللہ من ذالک سلب ہو گیا تو پھر آخرت کے جتنے بھی جو ہے وہ انعامات ہے ان سب سے ہم محروم ہو جائیں گے. موت کے وقت ایماندار ہونا, ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ ضروری ہے. اسی کے بعد جو ہے سارے مراحل طے ہونے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں, جو آدمی مسجد سے اپنا تعلق رکھتا ہے فرمائے کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اور جو آدمی مسجد کی صاف صفائی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے, اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. آج تو یہ دور بدل گیا ہے. پہلے ہمارے اکابرین اپنی خاتون کو, اپنے گھر کی مستورات کو رات کے وقت مسجد لایا کرتے تھے اور مسجد کی صفائی عورتیں کیا کرتی تھی. آج تو مسجد اللہ کا گھر ہے, گندا پڑا ہوا ہے تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ مؤذن کو پیسے کس بات کے دیے جا رہے ہیں. ارے مؤذن کا لفظ صفائی کا اس سے نہیں نکلتا. مؤذن کے لفظ سے صرف اذان کا مفہوم نکلتا ہے. مؤذن کے لفظ کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو اس سے اذان کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. کہ مؤذن کیا کرتا ہے, اذان دینے والا ہوتا ہے. لیکن آج ہمارا ہندوستان پاکستان کے اندر کیونکہ سارا کام مؤذن کو اوپر ڈال دیا جاتا ہے. لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں, اگر ہمیں فضیلت کا پتا ہو کہ آقا فرماتے ہیں ارے وہ عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, وہ کہاں چلی گئی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کا انتقال ہو گیا ہے. ارے تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی. ارے اللہ کے نبی وہ تو ایک عام سی عورت تھی, ہم نے آپ کو خبر دینے کی ضرورت محسوس نہیں کری. غالباً اس کا رات میں انتقال ہو گیا تھا. صحابہ نے سوچا اللہ کے نبی کو کیوں ان کے لیے میں خلل ڈالا جائے, ہمیں اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں, اس کی تدفین کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ارے تمہیں پتا نہیں وہ عام سی عورت نہیں تھی, میں اسے جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں, بتاؤ اس کی کہاں خبر ہے. اللہ کے نبی اس کی خبر پہ جاتے ہیں اور غائبانہ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ مقام ہے مسجد کی صفائی کرنے کا کہ کوئی آدمی مسجد سے جو ہے کوڑا کرکٹ باہر ڈالتا ہے, ایک مٹھی کوڑا نکال کر اس نے باہر ڈالا, اس ایک مٹھی مٹی کے کوڑے کو اللہ قیامت کے دن بہت پہاڑ کے برابر بنا کر تمہارے نام اعمال کے اندر میزان کے اندر ڈال دیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد کی صفائی کرنے کی. بعض ملکوں کے اندر یہ رپورٹیں آتی ہے, علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ بڑے بڑے ڈپٹی کمشنر, بڑے بڑے جو ہے لوگ جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں, اپنے لیے بزنس سے 3 دن کی چھٹی لیتے ہیں. اگر کسی مسجد میں
کام ہو رہا ہے تو اپنی جو ہے کمر پر جو ہے ریت کی بوریاں اور سیمنٹ کے کٹے اور مسجد میں جو بھی ان سے کام ہو سکتا ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا شمار مسجد کو بنانے والے میں ہو جائے کہ یہ آدمی مسجد بنانے والوں میں شامل ہے. تو مسجد کی عبادت جو ہے صفائی کرنا, اس کے کام کرنا, یہ رائے گا نہیں جاتا, اس پر بہت بڑا اجر مرتب ہوتا ہے. اور مسجد کے بارے میں کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اللہ کے نبی کا جو 13 سال کا دور گزرا ہے مکہ المکرمہ کے اندر, بڑی پریشانی کا دور گزرا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کیسی کیسی مصیبتوں میں وقت کاٹا ہے. نماز تک کھل کر پڑھنے کی جو ہے کیا کہتے ہیں اجازت نہیں تھی, لیکن جب راحت ملی, جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں. آپ قباء کے مقام پر پہنچتے ہیں جو مدینے سے چند میل کی دوری پر تھا. آج تو اس کا شمار مدینے کے اندر ہوتا ہے. جب ہم بخاری شریف پڑھتے تھے شیخ الحدیث صاحب فرما رہے تھے پہلا جو مدینہ تھا وہ کتنا تھا. مدینے کی جو ایک تو اصل عمارت ہے جو مکی ہے مسجد نبوی کی, اور باہر کی جو چار دیواری ہے جو لوہے کی چار دیواری مسجد کے صحن کے بعد آتی ہے, بس اتنا مدینہ تھا, صرف اتنا مدینہ تھا. آج تو بہت دور کو پھیل گیا ہے. تو مسجد قباء یعنی قباء مقام پر اللہ کے نبی نے قیام کیا, کیونکہ جو صحابہ پہلے ہجرت کر گئے تھے وہ ابھی قباء میں ٹھہرے ہوئے تھے. ان کی دلداری کے لیے, ان کی غمخواری کے لیے اللہ کے نبی وہاں تشریف لے جاتے ہیں. اور سب سے پہلے ابھی اپنا گھر نہیں دیکھا ہے, کوئی مکان نہیں بنایا ہے, بچوں کو کہاں رکھنا اس کی پرواہ نہیں ہے. سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی, اور جس کی فضیلت میں اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر آیت بھی اتار دی تھی, لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی ہے. 14 دن آپ قباء میں قیام کرتے ہیں, پھر وہاں سے مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں, اور وہاں آپ کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہری ہے. اور اس کے کچھ ہی دور کے فاصلے پر ایک زمین پڑی ہوئی تھی جہاں کھجوریں بیچی جاتی تھی, کھجوریں سکھائی جاتی تھی. اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں, اور ہمیں یہ جگہ پسند آ رہی ہے, یہ جگہ مجھے پسند آ رہی ہے. تقریباً 100-125 گز کا ٹکڑا تھا کہ یہ جگہ مجھے مسجد کے لیے پسند آ رہی ہے. ارے یہ جگہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ یتیم بچوں کی ہے, 2 یتیم بچے ہیں, سہل اور سہیل کی یہ جگہ ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا ہے تو ان کو بلا کر لائیے کہ ہم اس زمین پر جو ہے اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں. ان بچوں نے کہا آپ کے لیے زمین ہدیہ ہے, ہم مسجد کے لیے ایسے ہدیہ کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ارے تم یتیم ہو, تمہاری کون کفارت کرے گا, تم سے ہم ہدیہ قبول نہیں کریں گے, ہم اس کو قیمتاً لیں گے. اللہ کے نبی نے مسجد میں اعلان کیا کون ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا. ابھی کے صحابہ اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر مدینے ہجرت کر گئے تھے. انصار بھی اتنے مالدار نہیں تھے, خاموشی تھی. دل میں جذبہ تو تھا کہ اس قربانی کے لیے ہم آگے آ جائیں, لیکن خاموشی تھی. ایک آواز آتی ہے کہ میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے مڑ کر دیکھا, ارے یہ کس کی آواز ہے؟ تو یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے, جو اللہ کے نبی کے ایمان لانے والے مردوں میں سب سے آگے ہے. وہی آواز تھی جنہیں غار ثور کے اندر ڈسا گیا, سانپ نے ان کے پیر میں کاٹا تھا. یہ وہی آواز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس دنیا کے اندر اپنی اس امت میں جس کا مجھ پر احسان تھا سب کا حق ادا کر دیا ہے, لیکن ایک شخص ہے جس کا میں حق ادا نہیں کر سکا. اس کا حق کل قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا. وہ کون شخصیت تھی جس کو میں اور آپ جناب صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. آپ نے اس زمین کے ٹکڑے کی قیمت ادا کری تھی غالباً 10 دینار, تو ان بچوں کو سونے کے دیے گئے تھے. یہ قیمت اس وقت ادا کی گئی تھی. تو مسجد کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے خود اس کے اندر جو ہے مزدوری کی ہے, پتھروں کو اٹھا اٹھا کر لاتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ ہم کر لیں گے, نہیں میں بھی اجر لینا چاہتا ہوں, اللہ کے یہاں میں بھی اجر دیتا ہوں. صحابہ کرام پتھر لاتے تھے. عمار ابن یاسر 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں عمار تم نے 2 پتھر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں, اس میں وزن زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک پتھر میں نے اپنی طرف سے اٹھایا ہے, ایک پتھر آپ کے نام کا اٹھایا ہوا ہے. اور صحابہ کرام شعر پڑھا کرتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے, اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے. اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. یہ شعر بھی پڑھے جا رہے ہیں اور مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. تو مسجد کو تعمیر کرنا اتنا معمولی عمل نہیں ہے, یہ بہت بڑا عمل ہے. فرمایا من
من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور ایک حدیث میں ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے اللہ کی مسجد بنائے گا چاہے تھوڑی سی اس میں خدمت کرے، پوری بنانا مقصود نہیں ہے، جس اعتبار سے بھی اس کے اندر خدمت کرے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ تو اور فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا کے اندر سب سے زیادہ، ایک مرتبہ کسی صحابی نے معلوم کیا اللہ کے نبی سے کہ سب سے زیادہ مقدس جگہ کون سی ہے دنیا کے اندر، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سائل جو سوال کر رہا ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ بہترین جگہیں جو دنیا کے اندر ہے وہ مسجدیں ہیں، وہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے دنیا کے اندر تو مسجدیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے زیادہ غضبناک، جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی جگہ اللہ کو ہے وہ بازار ہے، یعنی کہ مسجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، جو مسجد میں آتے ہیں ظاہر ہے وہ آدمی بھی اللہ کے پسندیدہ ہو گئے، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان میں تعاون کرتے ہیں ان میں ہر اعتبار سے حصہ لیتے ہیں، یہ بندے بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، آپ جو ہے مقام ابراہیم یعنی کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کر رہے ہیں، اور وہ پتھر کے اندر یہ خصوصیات تھی کہ جیسے جیسے تعمیر بلند ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ پھر آپ نے اعلان کیا تھا، اللہ نے ان سے اعلان کرایا تھا حج کے لیے کہ سب لوگوں میں اعلان کرو کہ اس کا طواف کرنے کے لیے آئے اور اس گھر کی تعمیر کرنے کے لیے آئے۔ وہ مقام ابراہیم یعنی کہ جس پر آپ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اس پر آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جب تعمیر سے فارغ ہو گئے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اللہ کے گھر کو پاک رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان طاہر، اس کو پاک کیجئے، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اس کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے مسجد کی ہر اعتبار سے نفاست کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کی طہارت کا خیال کیا جائے، اور جو ہے مسجد کے اندر اگر فنڈ معقول ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ صفائی کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، واش روم کے لیے، وضو خانہ دھونے کے لیے الگ سے انتظام ہونا چاہیے تاکہ ہماری مسجد کی یہ چیزیں صاف اور شفاف ہو، کوئی بھی آدمی مسجد کے اندر آئے تو اس کو محسوس ہو کہ مسجد کے اندر ماشاءاللہ پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ خوشبو کا بھی انتظام مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کے عطر مسجد کے اندر آنے چاہیے اور مسجد کو معطر کرنا چاہیے، کسی بھی اعتبار کی آلودگی گندگی مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسجد کے اندر خرچ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، بغداد کی سرزمین پر یہ بادشاہ گزرا ہے۔ پہلے بادشاہ کو عمارتیں بنانے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا، تو اس نے کہا میں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اور ایسا گھر بناؤں گا جس کے اندر کسی کا کوئی تعاون نہیں لیا جائے گا، فقط اپنے ذاتی مال سے، بیت المال سے بھی نہیں، اپنی پرسنل کمائی سے اللہ کا گھر بناؤں گا۔ تو تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اعلان کر دیا کوئی آدمی اس کے اندر تعاون نہ دے، میں اپنی پرسنل اکاؤنٹ سے اس کو بناؤں گا۔ تعمیر شروع ہو جاتی ہے، کام شروع ہو جاتا ہے اور سارا سامان آ جاتا ہے، تعمیر ہو رہی ہے۔ ایک مزدور وہ کہنے لگا اللہ تیرا گھر بن رہا ہے، میں یہ چاہتا تھا تیرے گھر کے اندر میں بھی کچھ تعاون کروں اپنی بساط کے اعتبار سے، لیکن بادشاہ کی طرف سے اعلان آ گیا ہے کہ کسی کا تعاون قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ میں تو چاہتا تھا تیرے گھر کے اندر میرا بھی کوئی حصہ ڈل جائے، میں بھی، میرے لیے بھی آخرت کے اندر فضیلت اور مقام اور مرتبہ مل جائے۔ تو اس مزدور نے جب سنا کہ بادشاہ کا تو حکم نہیں ہے کہ کوئی تعاون نہیں کر سکتا، اس نے دن بھر مزدوری کی ہے، جو پیسے اس کو ملے ہیں وہ ایک مارکیٹ میں جاتا ہے، وہاں سے چند اینٹیں جتنی اس میں آتی ہے وہ خریدتا ہے۔ جب رات کی تاریکی ہو جاتی ہے، اندھیرا بڑھ جاتا ہے، وہ اس اپنی اینٹوں کو لا کر جس جگہ میٹیریل رکھا ہوا تھا مسجد بنانے کے لیے، جو سامان رکھا ہوا تھا، اپنی اینٹوں کو اس سامان کے اندر، اس اینٹوں میں شامل کر کے چلا گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور جب مسجد بن جاتی ہے، بادشاہ ایک دن سوتا ہے، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ جنت کے اندر دو محل ہے، ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے ہارون الرشید، یعنی یہ محل ہارون رشید کا ہے، اس کے سامنے ایک محل اور ہے، اس میں اس مزدور کا
नाम लिखा हुआ है। बादशाह ने देखा, अरे ये तो मजदूर आदमी है जो बगदाद की सरजमीन में रहता है, मैं इसके महल में देख कर तो आऊं। तो चौकीदारों ने जो दरबान थे रोक लिया कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। कहा कि ये तो मजदूर है, मैं बादशाह हूँ, मेरी रियायत का आदमी है, मुझे हक है, मैं अपनी रियायत के घर में जा सकता हूँ। उन्होंने कहा वो दुनिया के मामले है, यहाँ जिसका जो महल होता है, जिसका जो घर है, उसी को एंट्री मिलती है, तुम नहीं जा सकते। बादशाह बेदार होता है, बड़ा परेशान है, उस मजदूर का मेरे जैसा महल कैसा बन जाता है। लोगों को बुलाता है, अरे वो मजदूर को बुला कर लाओ, फला नाम का एक मजदूर है। वो मजदूर डरता हुआ आता है, कहते हैं कि तेरा कौन सा ऐसा अमल है, तू क्या खास अमल करता है। उसकी बात समझ में नहीं आई, ये क्या मामला है। बादशाह के सामने तो वैसे भी लोग डरा करते थे। ये तेरा जरूर कोई खास अमल है, मैंने ख्वाब के अंदर 2 महल देखे हैं, एक महल पर मेरा नाम है और एक महल पर तेरा नाम है, तो बता तो सही तेरा कोई खास अमल क्या है। कहने लगे हमारा क्या खास अमल हो सकता है, आपका महल होना तो लाजमी है, आप बादशाही वक्त है, बड़े सखी है, लेकिन हम मजदूरों से कहा इसलिए लेके होती है कि नहीं तेरा कोई ना कोई अमल है। जब उस पर जोर दिया जाता है वो बताता है कि बादशाह जब आपने कहा था किसी का ताउन इसमें नहीं लिया जाएगा, मेरे दिल के अंदर बड़ा मलाल था, बड़ी हसरत थी कि अल्लाह मेरा भी कोई हिस्सा मस्जिद के अंदर डल जाए ताकि कल क़यामत के दिन मैं भी अजर इनाम का मुस्तहिक हो जाऊं। तो मैंने क्या किया, दिन भर मजदूरी करता हूं और चंद ईंटें खरीद कर मैंने उन ईंटों में शामिल कर दी थी जहां मस्जिद की ईंटें रखी हुई थी। बादशाह ये सुनकर हैरत में पड़ गया कि अरे मैंने ऐसा ऐलान क्यों कर दिया था। अल्लाह के यहाँ तो क्वांटिटी नहीं देखी जाती, इखलास देखा जाता है, लिल्लाहियत देखी जाती है। उसके जैसा महल जब बन गया है तो मैं कौन होता हूँ जो सबको अजर से महरूम करूँ। फिर ऐलान करा कि सब इसके अंदर ताउन कर सकते हैं, जो भी जरूरत होगी सब इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये मकाम और ये मर्तबा है अल्लाह की मस्जिद के अंदर खर्च करने का। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद के अंदर भी काम चल रहा है, तीसरी मंजिल पर जो है टाइल्स का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। आपका जितना मौका हो इसके अंदर ताउन फरमाए और इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला आपको बेपनाह अज़्र व इनाम अता फरमाएगा और आखिरत के अंदर अल्लाह इसके इवज और इसका बदला अता फरमाएगा कि जो आदमी बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो आदमी अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उन जैसा महल बनाएगा। ऐसा नहीं है कि मस्जिद तो छोटी है अल्लाह ऐसा महल बनाएगा, नहीं, अल्लाह हमने बनाया अपनी हैसियत के एतबार से, अल्लाह देगा अपनी शान के एतबार से। हाकिम ताई से किसी ने कहा मुझे 2 दिरहम की जरूरत है, उसने 2 थैली दिरहम की लाकर उसको दी। एक थैली में 100 दिरहम होते थे, 2 दिरहम मांगे, 200 दिरहम उसको दे दिए। लोगों ने कहा ये क्या मामला है, तो कहा कि इसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा, लेकिन मैं क्योंकि सखी हूँ मैं अपने हौसले के एतबार से देता हूँ, तो अल्लाह भी अपनी शान के एतबार से वो सखी अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला की नसीब से ज्यादा नेक अमल की तौफीक फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।